دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے کتنے دنوں تک الگ رہ سکتی ہے، اور اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ اور وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو راتوں کو بھیس بدل کر مدینہ منورہ میں گھوما کرتے تھے تاکہ لوگوں کا حال معلوم ہو سکے کہ وہ کس حال میں ہے۔ تو اسی طرح اپنے معمول کے مطابق ایک رات مدینے میں گھوم رہے تھے تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی اور وہ عورت اشعار پڑھ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ رات بہت ہو گئی ہے، چاندنی چمک رہی ہے، تارے چمک رہے ہیں، لیکن میرے ساتھ کوئی کھیلنے والا نہیں ہے۔ اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میری چارپائی ہل رہی ہوتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت، تم یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے عمر، میرے شوہر 9 مہینے سے جنگ میں گئے ہوئے ہیں اور آج مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہی اپنے گھر گئے اور اپنے بیٹی سے پوچھا کہ اے بیٹی، ایک عورت اپنے شوہر سے کتنے دنوں تک جدا رہ سکتی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی شرما گئی، لیکن حضرت عمر نے دوبارہ پوچھا اور فرمایا کہ اے بیٹی، دین کے مسئلے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، اس لیے بتاؤ، اور تمہاری ماں بھی زندہ نہیں ہے کہ ان سے پوچھ لوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نے کہا کہ ایک عورت تقریباً 4 ماہ اپنے شوہر کی جدائی برداشت کر سکتی ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنی بیٹی کا شکریہ ادا کیا اور صبح ہوتے ہی یہ فرمان جاری کیا کہ کوئی بھی مرد اپنے گھر سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے، اور اگر کسی کو اس سے زیادہ دن رہنا ہے تو ایک بار بیچ میں گھر کا چکر ضرور لگا لیا کریں۔ یہ فرمان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا۔ اس لیے دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو 4 مہینے سے زیادہ باہر نہیں رہنا چاہیے، اگر رہے تو 4 مہینے کے اندر ایک بار گھر کا چکر ضرور لگا لیا کریں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیوی کا اپنے شوہر پر کون کون سے حق ہیں جن کو ادا کرنا شوہر کے لیے ضروری ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی، کہ آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، بربادی اور انسان کی پریشانی کا سب سے بڑا سبب کیا ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، آنے والے وقت میں انسان کی سب سے بڑی بے سکونی اور پریشانی کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی۔ اس نے کہا کہ یا علی، عورت کی بغاوت کیوں ہوگی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورت کی بغاوت اس لیے ہوگی کہ مرد عورت کے حق پامال کرنے لگیں گے، اپنی بیویوں کو غلام سمجھنے لگیں گے، ان کو بے عزت کرنے لگیں گے، اور یوں انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے سکون کو تباہ کر دے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یا علی، عورت کے کون کون سے حق مرد پہ واجب ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، نمبر 1 کہ مرد جب بھی عورت سے بات کرے، اخلاق سے بات کرے، اس کی عزت کرے، اس سے پیار کرے، اور کبھی بھی کسی کے سامنے بے عزت نہ کرے، جو بات سمجھانا چاہے پیار سے سمجھائے، کیونکہ اصلاح اکیلے میں کی جاتی ہے، جو سب کے سامنے اصلاح کی جائے تو وہ اصلاح نہیں بلکہ ایک انسان کو بغاوت کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ نمبر 2، اللہ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، اس لیے وہ ہر پل کسی نہ کسی احساس کی زد میں رہتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ مرد اپنی عورت کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا شکریہ ادا کرتا رہے، اس کے چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں کی تعریف کرتا رہے، بار بار اپنی محبت
اور سچائی کا اظہار کرتا رہے تاکہ عورت کے احساسات اپنے مرد کی طرف رہے، غیر مرد کی طرف نہ جائے۔ نمبر 3، مرد کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں اپنی عورتوں پہ رحم کرے اور اس کا ساتھ دے، اس کا ہاتھ بٹائے۔ نمبر 4، اپنی بیوی کا کبھی مذاق نہ اڑائے اور جو باتیں اسے نہ آتی ہو اس کی تعلیم اس کو دے، اس طرح سے کہ کبھی بھی عورت کو کمتری کا احساس نہ ہو۔ نمبر 5، اپنی عورت کا خیال رکھے، اس کا احساس کرے اور ہر ضروریات زندگی جو عورتیں اپنے لیے چاہتی ہے وہ پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا رہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب مرد یہ 5 حق پوری کرے گا تو عورت کبھی بھی غافل نہیں ہوگی۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنی بیوی سے پیسوں کا حساب و کتاب لینا کیسا ہے، اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آ کے کہنے لگی کہ یا علی، میرا شوہر ایک دینار و درہم کا اس طرح سے حساب لیتا ہے جیسا کہ میں اس کی نوکرانی ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مرد کا بہترین صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنی عورت، بچوں اور گھر والوں پہ خرچ کرے۔ یاد رکھنا، تمہاری دولت جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو گے تو اس کا ثواب تم آخرت میں پاؤ گے۔ اے شخص، یہ کبھی نہ بھولنا کہ جس سے تم نے نکاح کیا ہے یہ تمہاری شریک حیات ہے۔ تم نے اپنی بیوی سے نکاح کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، اسے نوکرانی بنا کے نہیں خریدا۔ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مرد نوکروں کی طرح اپنی بیوی سے حساب و کتاب لیتے ہیں ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، ان کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضرت علی نے اس عورت سے فرمایا کہ اے عورت، اللہ نے عورت کو مرد کی دولت کا محافظ بنایا ہے۔ اللہ کو ایسی عورتیں پسند ہے جو سنبھل کے خرچ کرتی ہے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یا علی، مجھ سے خرچ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے عورت، تم ضرورت کے سامان پہ خرچ کیا کرو، خواہشات کے سامان پہ نہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یا علی، مجھے کیسے معلوم ہو کہ کون سا سامان ضرورت کا ہے اور کون سا خواہشات کا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب تم گھر کی چیزوں کو دیکھ کر خریدنے کی فکر کرتی ہو تو وہ سامان ضرورت کا ہے، اور جو چیز لوگوں سے سن کے یا بازار میں دیکھ کے خریدنا چاہتی ہو تو وہ سامان خواہشات کا ہے۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل قدرت کا کرشمہ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ہم ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو آپ کے لیے ہر روز لاتے رہیں۔ اور دوستو، دین اسلام میں یہ بات واضح اور صاف طور پر بتائی گئی ہے کہ دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہر انسان اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے تمام قریبی دوستوں تک شیئر کر کے اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔